بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو المدینہ نیٹ کیفے۔ امید کرتا ہوں تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ آج ڈائریکٹوریٹ آف سول ڈیفنس پنجاب لاہور میں کافی ساری جابز کا اعلان کیا گیا ہے، جس پہ پورے پنجاب سے مرد و خواتین اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس پر آن لائن اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 25 مارچ ہے۔ سب سے پہلی سیٹ ہے بم ڈسپوزل کمانڈر، تو یہ سب سے پہلی سیٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کا اسکیل ہے 15واں، ٹھیک ہے نا، BS-15، اور اس کی سیٹس کی تعداد 14 ہیں، اور عمر کی حد 21 سے 45 سال جس کی عمر ہے، اور اس کے جو کوالیفیکیشن ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے، اور پلس وہ ڈپلومہ بھی رکھتا ہے ڈسپوزل بم ڈسپوزل پہ، تو وہ آن لائن اپلائی کرنے کا اہل ہے۔ متعلقہ فیلڈ میں کم از کم 1 سال کا تجربہ بھی لازمی ہے۔ تو اس کے بعد بم ڈسپوزل ٹیکنیشین ہے، اس کا اسکیل 12 ہے، 60 سیٹس ہیں، اور 21 سے 45 سال اس کے لیے ایج ریکوائرڈ ہے۔ اور دیکھ سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ ازاں مسلمہ بورڈ یا مساوی قابلیت بما درج ذیل اضافی قابلیت بم ڈسپوزل کورس ازاں تسلیم شدہ ادارہ، متعلقہ فیلڈ میں کم از کم 1 سالہ تجربہ۔ تو جس کی انٹرمیڈیٹ یا متعلقہ اپنا تجربہ نہیں ہے یا ڈسپوزل کورس نہیں کیا ہوا، تو وہ نیچے والی شرط پہ پورا اترنا چاہیے۔ تو اس پہ یہ ہے کہ آرمڈ فورسز کا ریٹائرڈ جونیئر کمیشنڈ آفیسر جو کہ درج ذیل کورس پاس ہو۔ تو بم ڈسپوزل کورس ازاں ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسالپور، PAF 105 ایمونیشن ڈپو ملیر کینٹ، نیول بم ڈسپوزل یونٹ کورس کراچی، یا کوئی دیگر آرمڈ فورسز سے تسلیم شدہ ادارہ۔ تو یہ کورس جو ہے بم ڈسپوزل کورس جو ہے اس کے لیے لازمی ہے، اور 1 سال کا تجربہ رکھتا ہو اگر انٹرمیڈیٹ کی بیس پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ سیٹس کافی اچھی ہیں۔ تو دوسری اس کا یہ ہے کہ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے jobs.government.pk کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے۔ ابھی آپ کو موٹا موٹا طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ڈاک بھجوانی ہوتی ہے۔ تو آن لائن اپلائی کرنے کے بعد ایک فارم نکل کے آتا ہے ہارڈ کاپی میں، مطلب پہلے آپ ایک فارم کو ہارڈ کاپی میں نکلوائیں گے اور کچھ ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے اس ایڈریس پر بھجوائیں گے۔ ڈائریکٹوریٹ آف سول ڈیفنس پنجاب، 35 لارج روڈ، پرانی انارکلی لاہور کے پتہ پر ارسال کریں گے۔ تو لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 25 مارچ ہے۔ تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سمپلی اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں پنجاب جابس پورٹل لکھنا ہے، گوگل کروم کو اوپن کر کے اس کے بعد یہ ویب سائٹ آپ نے اوپن کر لینی ہے، تو آپ کے سامنے اس طرح کا اس کا انٹرفیس آ جائے گا۔ تو اس پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پہ پہلی مرتبہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے رجسٹر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، یہاں آپ نے اپنی ای میل لگانی ہے، اس کے بعد یہاں پہ پاسورڈ لگانا ہے، اس کے بعد وہی کنفرم پاسورڈ میں لکھ کے اور یہ کیپچا فل کرنا ہوتا ہے EIS3FY۔ اسی ترتیب میں آپ نے اسی مطلب کیپیٹل لیٹرز میں آپ نے نیچے انہیں اس ترتیب میں لکھ کے رجسٹر کے بٹن پہ جیسے کلک کرنا ہے، تو آپ کے موبائل میں جو ای میل آپ نے دی ہے، جس موبائل میں یہ لاگ ان ہے، ادھر ایک پنجاب جاب پورٹل کی طرف سے میل چلی جائے گی، اسے آپ نے اوپن کر کے سمپلی ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو جب ایکٹیویٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے سمپلی لاگ ان کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، اور وہاں یہاں ای میل لگانی ہے اور یہاں پاسورڈ لگانا ہے جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے وقت لگایا تھا، اور اس کے بعد یہ کیپچا آپ نے ادھر فل کرنا ہے RZYKJ8، یہ لکھ کے آپ نے یہاں پہ اس کے بعد لاگ ان کے بٹن پہ جیسے آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ اکاؤنٹ لاگ ان کر چکے ہوں گے۔ تو جیسے آپ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ آپ نے سمپلی ادھر ادھر کلک کر کے آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو ان کی مزید آ جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی پروفائل بلڈ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ پروفائل بلڈر پر کلک کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے مزید آپشنز آ جائیں گے، تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر کے یہاں پہ آپ نے کچھ سٹیپس پہلے سمجھ لینے ہیں۔ تو یہ ایک سیکشن ہے پورا پرسنل انفارمیشن کا، جسے آپ نے 1 بائی 1 فل کرنا، بھی آپ کو فل کر کے بتائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس کا سیکشن آ جاتا ہے، پھر اکیڈیمکس کا ہے جس میں آپ نے اپنی تعلیم بتانی ہوتی ہے، اس کے بعد اپنی اسکلز آپ نے ادھر ایڈ کرنی ہوتی ہے، ٹریننگ، سرٹیفکیشنز، اچیومنٹس، ریسرچ ورکس، ٹارگیٹ، ریفرنسز، ٹھیک ہے۔ اسے آپ نے جو آپ کا ڈیٹا اس میں یعنی کہ فال کرتا ہے کرائٹیریا میں، وہ آپ نے فل کر لینا ہے، سارے فل کرنے ضروری نہیں ہوتے۔ تو پرسنل انفارمیشن پہ ہم کلک کرتے ہیں، یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا نام انصر علی ہے تو آپ نے انصر پہلے میں باکس میں لکھنا اور علی جو ہے وہ لاسٹ باکس میں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے ادھر سلیکٹ کر لینی ہوتی ہے اپنی، جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہو، ہم کوئی بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں، ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں۔
تو اس کے بعد آپ کی ایج کیلکولیٹ ہو کے خود بخود آپ کے سامنے آگے آ جائے گی. اس کے بعد جینڈر آپ نے اپنا ادھر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, میل ہے یا فیمیل ہے. اس کے بعد میرٹل اسٹیٹس آپ نے ادھر بتانا ہوتا ہے, میرڈ ہیں یا سنگل ہیں. تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے فادر کا نیم لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں ریلیجن ایڈ کرنا ہوتا ہے, اپنا ریلیجن. اس کے بعد یہاں اپنا فون نمبر لکھیں گے جس پیٹرن میں لکھا ہوا ہے. آپ نے 03 پہلے موجود ہوگا, آپ نے آگے والے جو ہے وہ لکھنے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اپنی نیشنلٹی آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. پاکستان آپ یہاں لکھیں گے تو پاکستان آ جائے گا, وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے. اس کے بعد بالکل یہاں بھی اسی طرح آپ نے اپنی کنٹری ایڈ کر لینی ہے, پاکستان. یہاں آپ اپنی سٹی سلیکٹ کریں گے. اگر آپ کی سٹی اس لسٹ میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ہے اپنے ضلع کا نیم لکھ دینا تھا. یہاں آپ نے سٹی لکھ دیں گے اور اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے. اپنا ایڈریس آپ نے ادھر لکھنا ہے, پرماننٹ ایڈریس. اس کے بعد اگر آپ کا پرماننٹ اور ریزیڈینشیل ایڈریس سیم ہے تو آپ نے سیم ایز پرماننٹ ایڈریس کے باکس پہ چیک لگا دینا ہے, تو آپ کا اوپر والا ایڈریس آٹومیٹکلی نیچے والے باکس میں اپڈیٹ ہو جائے گا. تو اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں اپنا CNIC نمبر آپ نے لکھنا ہوتا ہے. CNIC نمبر آپ نے ادھر ایڈ کرنا ہے وداؤٹ ڈیشز, ڈیشز خود بخود آ جائیں گی. اس کے بعد یہاں پہ سلیکٹ CNIC ایکسپائری پہ کلک کرنا ہے, سیٹ ایکسپائری, اور اپنی ایکسپائری مطلب CNIC کی ایکسپائری ڈیٹ آپ نے ادھر سے چوز کر لینی ہے جو بھی بنتی ہو. تو چوز کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا CNIC اٹیچ کر دیں گے فرنٹ سائڈ, اور یہاں پہ بیک سائڈ ایڈ کر دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ اپنا ڈومیسائل ایڈ کریں گے. تو ڈومیسائل ڈسٹرکٹ یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا ڈومیسائل آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے. یہ CNIC اور ڈومیسائل اپلوڈ کرنا ضروری نہیں ہے, آپشنل ہے, اگر کرنا چاہیں تو کر دیں ورنہ رہنے دیں. اس کے بعد نیچے ڈرائیونگ لائسنس کا نمبر آپ اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں. اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس کی فرنٹ سائڈ ادھر اور بیک سائڈ ادھر اپلوڈ کر دیں اگر آپ کا بنا ہوا ہے, ورنہ ضروری نہیں ہے اپلوڈ کرنا, نہ ہی بتانا. اس کے بعد پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ نے ادھر ایڈ کر دینا اگر بنا ہوا ہے. اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ نے سمپلی یس پہ کلک کر کے اس کا سرٹیفکیٹ اٹیچ کر دینا ہے. اور اس کے بعد نیچے اگر آپ ایکس سروس افیشل ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے ورنہ نو. اس کے بعد یہاں پہ اپنا جو ہے مزید کرائٹیریا دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ ڈسیبل ہیں تو یہاں پہ چیک لگا دیں ورنہ رہنے دیں, ضروری نہیں ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ آر یو گورنمنٹ سروینٹ سن یا ڈاٹر, یعنی کہ اگر آپ کا کوئی بیٹا یا ڈاٹر جو ہے بیٹی ملازم ہے گورنمنٹ کے تو آپ یہاں پہ چیک لگا دیں ورنہ ضروری نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ آر یو گورنمنٹ آفیشیل, اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو یہاں چیک لگا دیں. اس کے لیے آپ کا NOC بنا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہاں اپلوڈ کرنا ہے. اگر آپ بالکل جاب لیس ہیں تو اسے آپ خالی رہنے دیں. جی تو یہاں اپنا آبجیکٹیو لکھیں گے. آبجیکٹیو لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی سیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے, تو آپ کا یہ سارا ڈیٹا جو آپ نے اوپر فل کیا ہے وہ ڈیٹا سیو ہو جائے گا. تو سیو کرنا ضروری ہے, پہلے سیو کر کے پھر آپ نے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے, تو آپ آٹومیٹکلی ایکسپیرینس کے سیکشن پہ موو ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ جب آ جائیں اس کے بعد آپ نے ایڈ کے بٹن پہ کلک کر کے اپنے ایکسپیرینس کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے. پوزیشن ٹائٹل آپ نے ادھر بتانا ہوتا ہے, فرام ٹو ڈیٹ ادھر لکھنی ہوتی ہے, جس ڈیٹ سے لے کر جہاں تک آپ کی جو سروس ہے. ٹھیک ہے, کمپنی نیم آپ نے ادھر لکھنا ہے جس کمپنی میں آپ کی سروس رہی ہے. اس کے بعد جاب لیول اتنا سلیکٹ کر لینا ہے جو آپ کی جاب کا لیول ادھر تھا. یہاں پہ اپنی کنٹری سلیکٹ کر لینی ہے, آپ پاکستان ہوگی اگر آپ نے پاکستان میں ایکسپیرینس کیا ہے, کوئی بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ نے ادھر چوز فائل پہ کلک کر کے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے, ہارڈ کاپی میں بھی ضروری ہے. اس کے بعد ادھر آپ نے اپنی جو ہے اپنا جو بھی آپ کی جاب رسپانسبلٹیز رہی ہیں وہ آپ نے ادھر 1 بائی 1 لکھ دینی ہے لسٹ کی صورت میں, یا کوئی اسٹیٹمنٹ بتا دینی ہے. تو یہ لکھ کے آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے, تو آپ کا یہ ایکسپیرینس ایڈ ہو جائے گا. تو جب یہ ایڈ ہو جائے آپ نے سمپلی نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے سیو کر کے, تو آپ آٹومیٹکلی ایکیڈیمکس کے سیکشن پہ موو ہو جائیں گے. جب یہاں آ جائیں تو آپ نے ایڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے, اور یہاں اپنی میٹرک, انٹر, BA, BSc, MA یا جو بھی آپ کی ڈگری ہے وہ آپ نے 1 بائی 1 یہاں پہ ایڈ کر لینی ہے. تو ہم سب سے پہلے میٹرک کی ڈگری ایڈ کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے یہاں لسٹ پہ کلک کرنا ہے. یہاں کلک کرنے کے بعد آپ نے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ میٹرک کے لیے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے میٹرک سلیکٹ کر لینی ہے. اس کے بعد اپنا بورڈ جو ہے وہ ادھر سلیکٹ کر لینا ہے, جیسے آپ نے لکھنا ہے BOD بورڈ آف انٹرمیڈیٹ, مطلب آپ کے سامنے کافی سارے آپشنز آ جائیں گے, جس بورڈ سے آپ نے میٹرک کی ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ چوز کر لینا ہے. تو ہم ملتان کر لیتے ہیں. اس کے بعد میجر سبجیکٹس آپ نے ادھر سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ نے سائنس میں کی ہے تو آپ سائنس لکھ دیں, اگر آرٹس میں آپ نے میٹرک کی ہے تو آرٹس لکھ دیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے میٹرک, انٹر جو بھی آپ ڈگری ایڈ کر رہے ہو اس کی.
تو یہ جو آپ کی سٹارٹ ڈیٹ ہے یہ وہ ہوتی ہے جو آپ کے کارڈ یعنی کہ رزلٹ کارڈ کے اینڈ پہ ڈیکلریشن ڈیٹ ہوتی ہے، وہی آپ کی جو ہے کمپلیشن ڈیٹ ہوتی ہے، اور اس سے ایز اٹ از 2 سال پیچھے اگر آپ ایگزیکٹ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کی سٹارٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے۔ وہ آپ نے پہلے سٹارٹ ڈیٹ لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے کمپلیشن ڈیٹ یا ڈیکلریشن ڈیٹ ادھر لکھ دینی ہے، یہاں چوز کر لینی ہے جس طرح آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپنی جو کنٹری ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے، یہاں پاکستان لکھیں گے تو وہ آ جائے گی، آپ نے اسے سمپلی اس طرح سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ اپنی پرسنٹیج لکھنی ہے میٹرک کی، اس کے بعد اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ پوزیشن ہولڈر نہیں ہے تو اسے بالکل رہنے دیں، اگر پوزیشن آپ کی ہے تو یہاں پہ سلیکٹ کر لیں بورڈ میں، ٹھیک۔ اس کے بعد یہاں پہ گریڈنگ کرائٹیریا میں ہم عام طور پر مارکس ہوتے ہیں تو مارکس سلیکٹ کر لیں گے، اس کے بعد یہاں پہ اپنا ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں میٹرک کے، اور میٹرک کے جو آپ نے حاصل کیے نمبر وہ آپ نے ادھر لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد ڈگری ویریفیکیشن نمبر ضروری نہیں ہوتا، اس کے بعد اٹیچ ڈگری، یہاں پہ اپنا رزلٹ کارڈ آپ نے یا ڈگری جو بھی ہے وہ ایڈ کر دینی ہے۔ چوز فائل کے بٹن پہ جیسے آپ نے کلک کرنا ہے، آپ اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر کی میموری میں چلے جائیں گے، وہاں اپنی رزلٹ کارڈ جو ہے وہ چوز کر لینا، اپلوڈ کر دینا ہے۔ جب یہ آپ کر چکے ہیں اس کے بعد سمپلی آپ نے سیو کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ کا یہ ڈاٹا سیو ہو جائے گا، تو یہاں ایک لسٹ کی صورت میں آ جائے گا۔ تو اسی طرح پھر آپ نے ایڈ پہ دوبارہ کلک کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ اپنا کلک کر کے میٹرک کی کر لیا تو انٹر کی، بی اے کی، بی ایس سی، ایم اے، جو بھی آپ کی ماسٹر تک ڈگریز ہیں آپ نے 1 بائی 1 ایڈ کرتے جانا ہے۔ تو جب آپ ساری ڈگریز ایڈ کر چکے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی کوئی سکلز ہیں تو سکلز کے بٹن پہ کلک کر کے یہاں پہ اپنی سکلز ایڈ کر لیں گے، اس کے بعد ٹریننگز، سرٹیفکیشنز، اچیومنٹس جو آپ کا کرائٹیریا ہے وہاں آپ فل کرتے جائیں گے۔ تو یہ سیکشنز فل کرنے کے بعد آپ نے جب اینڈ پہ ریفرنسز کے بٹن پہ جانا ہے، مطلب اس سیکشن پہ آ جانا ہے، اس کے بعد آپ نے اسے فل کر کے فنش کے بٹن پہ جیسے کلک کرنا ہے تو آپ جو ہے اپنی پروفائل کے ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے۔ تو جب آپ کے سامنے یہ ڈیش بورڈ آپ کا شو ہو جائے تو آپ نے چینج پکچر کے بٹن پہ کلک کر کے اپنی پکچر جو ہے یہاں پہ اپلوڈ کر لینی ہے، تو آپ کی پکچر بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو جب یہ آپ سارا ڈیٹا اپنا ریڈی کر چکے ہیں، پروفائل بنا چکے ہیں، تو آپ نے اینڈ پہ جابز کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے کافی ساری جابز جو ہیں شو ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ جتنی بھی جابز اس ویب سائٹ کے تھرو آئی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں۔ تو ہم جو ہے آپ کے مطلب جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے بامب ڈسپوزل ٹیکنیشین اور بامب ڈسپوزل کمانڈر، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سیٹس ہیں، مطلب 2 قسم کی سیٹس ہیں، سیٹس تو کافی ساری ان کی ہیں۔ تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنا کلک کر دینا ہے۔ تو جب کلک کریں گے آپ کے سامنے مزید تھوڑی سی سرچنگ کے بعد اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو ابھی چونکہ تھوڑا سا انٹرنیٹ سلو ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ جو ہے نا سرچنگ ہو رہی تھی۔ تو اپلائی فار دس جاب کے بٹن پہ آپ نے جیسے کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنے کرنٹ سیلری بتانی ہے یا ناٹ اپلیکیبل لکھ دیں گے، اس کے بعد اپنی ایکسپیکٹڈ سیلری ادھر سے آپ نے ایڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ نے سبمٹ کا بٹن دبانا ہے تو آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا، اور آپ کو ای میل بھی آ جائے گی کہ یور اپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ سکسیسفلی۔ تو اس طرح اس کا آن لائن آپ نے اپلائی کرنا تھا۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم بنا کر اپنا جو ہے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی سیو کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے انفارمیشن ملتی رہے، اور دوسرا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہر قسم کی آگاہی ملتی رہے گی۔